درخواست ہے برائے سارے ثواب سید ممتاز حیدر نقوی ابن سید ابو جعفر نقوی اور کل مومنین و مومنات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ مرحوم کے درجات کی مزید بلندی کے لیے مل کے صلوات پڑھے محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على آلائهم ومنكر فضائلهم ولايتهم وغاصب حقوقهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت۔ سلام۔ عزیزان محترم، میں نے اس مجلس رضا سے خطاب کے لیے قرآن مجید فرقان الحمید کی ایک مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت چکھنی ہے۔ اچھا، یوں تو پورا قرآن عالم انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن یہ آیت یہ ایسی حقیقت ہے کہ وہ جو اللہ کے ہونے پر نعوذ باللہ شک کرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے کہ اللہ ہے، یعنی ہندو، بدھسٹ، کوئی ایسے کمیونسٹ یا وہ دہریے کہ جو کسی بھی طاقت کے ہونے کا انکار کرتے ہیں، وہ خالق کے ہونے کو مانے یا نہ مانے، یہ قرآن مجید کی ایسی حقیقت ہے جس پر سب متفق ہیں کہ ہر نفس کو موت چکھنی ہے۔ اچھا، اس کا جو لغوی ترجمہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، وہ یہی بنتا ہے کہ ہر نفس کو موت چکھنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ذائقہ کے معنی چکھنے کے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ ہر نفس موت چکھے گا، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے جس کا اعلان اس نے کلام پاک میں کیا ہے، اور سب اس بات پہ متفق ہیں۔ لیکن یہ جو لفظ ذائقہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، جس کے معنی چکھنے کے ہیں، اور اس کا مادہ ہے ذات
واو اور قاف، جس مادے سے یہ لفظ ذائقہ بنا ہے، اور اس مادے کے ساتھ واو قاف، اس مادے کے 63 الفاظ قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ پروردگار نے استعمال کیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا لفظ و یذوق و یذیقا لفظ ہے و یذیقا 22 مقامات پہ پروردگار نے قرآن مجید میں بطور فعل استعمال کیا۔ لفظ فذوق 33 مقامات پہ پروردگار عالم نے بطور فعل استعمال کیا۔ لفظ ذائقہ 3 مقامات پہ پروردگار نے بطور اسم استعمال کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الفاظ بطور فعل استعمال کیے، اور پھر لفظ ذائقہ 3 مقامات پہ بطور اسم استعمال کیا، اور پھر لذائقون جو اسی مادے کا لفظ ہے پروردگار نے 2 مقامات پہ بطور اسم استعمال کیا۔ یعنی کتنی اہمیت ہے اس مادے کی جس سے نکلا ہے لفظ ذائقہ، اور پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت چکھنی ہے۔ تو فلسفہ موت کیا ہے؟ فلسفہ موت یہ ہے کہ نفس موت چکھتا ہے، روح عالم برزخ کی جانب چلی جاتی ہے، اور جسم رہ جاتا ہے اس دنیا میں۔ یہی فلسفہ موت ہے، اور یہ آیہ مبارکہ کل نفس ذائقۃ الموت یہ کتنے مقامات پہ قرآن مجید میں آئی ہے؟ 3 مقامات پہ۔ یہ کل نفس ذائقۃ الموت قرآن مجید میں 3 مقامات پہ آیا ہے۔ قرآن مجید کا تیسرا سورہ سورہ آل عمران، اس کی 185ویں آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن مجید کا 21واں سورہ سورہ الانبیاء، اس کی 35ویں آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن مجید کا 29واں سورہ سورہ العنکبوت، اس کی 57ویں آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ 3 مقامات پہ پروردگار عالم نے بالکل ایک جیسی آیت قرآن مجید میں رکھی، اور کیا کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس موت کو چکھے گا اور ہماری جانب پلٹے گا۔ کیا بات ہے۔ اور سورہ الانبیاء میں 35ویں آیت میں کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور پھر وہ ہماری جانب پلٹے گا۔ پروردگار کہہ رہا ہے ہر نفس موت کو چکھے گا۔ بھئی فلسفہ موت کیا ہے؟ فلسفہ موت یہ ہے کہ نفس موت کو چکھتا ہے اور روح چلی جاتی ہے عالم برزخ کی جانب، جسم رہ جاتا ہے دنیا میں۔ یعنی اس فلسفے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان 3 چیزوں کا مرکب ہے، ایک اس کی روح، دوسرا اس کا جسم، تیسرا نفس جو ان کے درمیان رابطہ پیدا کرتا ہے۔ ایک اس کا نفس جو رابطہ ہے روح اور جسم کے درمیان، جو ہی وہ موت کو چکھتا ہے ان کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، جسم دنیا میں رہ جاتا ہے، روح عالم برزخ کی جانب چلی جاتی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ یہ جو موت ہے یہ کس کی جانب سے عطا کی جاتی ہے؟ کس کا اختیار ہے موت پہ؟ تو اس کا جواب یہ آئے گا کہ اللہ کا اختیار ہے، صرف اللہ کا اختیار ہے۔ میں کہتا ہوں صرف اللہ نے اپنے اختیار میں نہیں رکھا، بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اور اس کی مرضی کے بنا اس دنیا میں کوئی پتا بھی نہیں ہلتا۔ اختیار اللہ ہی کا ہے، لیکن کچھ اس کے منتخب بندے ہیں جن کو اس نے یہ اختیار دیا ہے۔ تو جہاں تک مجھے آپ کو لانا تھا، بھائی سلیمان نبی ہیں، اور وہ نبی ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے
کل عالم کی حکومت دی ہے، سلیمان کی حکومت ہے، اور ایک خاص عطا پروردگار عالم نے ان پر یہ کی ہے کہ وہ اشراط العرش سے ہم کلام ہوتے ہیں، وہ پرندوں سے کلام کرتے ہیں، وہ جانوروں سے کلام کرتے ہیں، اور نہ صرف ان کو سنتے ہیں بلکہ ان کو انہی کی زبان میں جواب بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ حیدری یا یہ ہے اللہم صلی علی محمد سلیمان جو کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ نے ان کو یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ وہ پرندوں سے کلام کرتے ہیں، جانوروں سے کلام کرتے ہیں، اشراط العرش سے کلام کرتے ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان نبی ہوا کے دوش پر سوار ہیں اور ایک بڑے لشکر کے ساتھ سفر طے کر رہے ہیں، اور قافلے میں پرندے بھی ہیں اور جنوں انس بھی ہیں، اور ہوا کے دوش پہ پیغمبر نبی سلیمان سوار ہیں۔ ایسے میں چونٹیوں کی وادی سے گزرے، چونٹیوں کی وادی سے گزر ہوا، تو جب قافلے کو اتنے بڑے لشکر کو دیکھا تو ایک چونٹی تمام چونٹیوں سے ہم کلام ہو کے کہنے لگی کہ اپنے اپنے سوراخوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں پامال کر دے، بجائے اس کے کہ ان کو اس کی خبر ہو۔ میں قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا 27واں سورہ ہے سورہ نمل، اور یہ ہے اس کی 18ویں آیت، سبحان اللہ کہ چونٹیوں میں سے ایک چونٹی اور چونٹیوں سے ہم کلام ہوئی اور کہنے لگی کہ اپنے اپنے سوراخوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر پامال کرتا ہوا گزر جائے، بجائے اس کے کہ ان کو اس کی خبر ہو۔ سلیمان نے اس چونٹی کی آواز کو سنا، اور جوں ہی چونٹی کی آواز کو سنا مسکرائے، مسکرا کے کہنے لگے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، مجھے اس قابل بنا دے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اچھا، اس سے آگے کا جو واقعہ ہے وہ تحریر ہے کتاب تفسیر نور الثقلین میں، اور روایت تحریر ہے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام سے روایت تحریر ہے کتاب تفسیر نور الثقلین میں کہ سلیمان نے چونٹی کی آواز کو سنا، مسکرائے، اور پھر 19ویں آیت میں سورہ نمل کی یہ تحریر ہے کہ کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اور میرے آبا اجداد کو ایسی نعمت سے نوازا ہے، مجھے اس قابل کر دے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ چونٹی کی آواز کو سنا، اور روایت کہتی ہے کہ پھر اپنے ایک نوکر کو بلایا، نوکر کو بلا کے کہنے لگے پیغمبر سلیمان کہ جس چونٹی نے اور چونٹیوں سے یہ کہا ہے اس چونٹی کو میرے پاس حاضر کرو۔ بھئی میں کہتا ہوں یہ عطا، یہ خصوصیت تو پیغمبر سلیمان کو عطا کی گئی ہے، اپنے نوکر کو بلا کے کہہ رہے ہیں چونٹی کو۔ حق ہے اس کمبر کا جو کمبر اپنے مولا کے دروازے پہ آ کے فضہ سے پوچھے کہ فضہ یہ بتا کہ میرا مولا کہاں ہے، اور فضہ جواب دے میرا مولا آسمانوں کی جانب گیا ہے۔ تو یہ پیغمبر ہیں سلیمان، جن کو اتنی بڑی حکومت پروردگار عالم کی جانب سے عطا کی گئی ہے۔ جب ان کا وقت نزا آیا اور آخری وقت آیا، بھائی بات وہیں سے جوڑ رہی ہے کہ موت پر اختیار ہے اللہ کا۔ جب ایسے نبی کا وقت نزا آیا،
جس کو اتنی بڑی حکومت اللہ نے عطا کی ہے اور اتنی خصوصیات سے نوازا ہے، تو ایک عصا تھامے کھڑے تھے۔ ملک الموت پیغمبر کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ آپ کی روح قبض کرنی ہے، یہ خالق کا حکم ہے۔ کہنے لگے کہ اتنی مہلت دے دے کہ میں بیٹھ جاؤں۔ کہنے لگا مہلت نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، روح قبض کر کے لانی ہے۔ کہنے لگے اچھا اتنی مہلت دے دے کہ میں دیوار سے ٹیک لگا دوں۔ کہنے لگا نہیں، اتنی مہلت کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس ہی عالم میں کہ عصا کو تھامے کھڑے تھے، پیغمبر کی روح کو قبض کر کے لے گیا۔ چونکہ جسم پیغمبر کا تھا تو اسے نقصان ہو نہیں سکتا تھا۔ جب عصا کو دیمک نے کھایا اور عصا گلا تو پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اس بات کا علم عوام کو ہوا۔ بھائی یہ ہے سلیمان کا اختیار موت کہ ملک آیا، کہنے لگا کہ آپ کی روح کو قبض کرنا ہے۔ کہنے لگے اتنی مہلت دے دے کہ میں بیٹھ جاؤں۔ کہنے لگا مہلت نہیں ہے۔ کہنے لگے اچھا اتنی مہلت دے دے کہ میں دیوار سے ٹیک لگا لوں۔ کہنے لگا مہلت نہیں ہے، اور ایسے ہی عالم میں روح کو قبض کر کے لے گیا۔ یہ ہے سلیمان نبی اور وہ ہے علی کا سلمان۔ جب اس کا وقت نزا آیا، سلمان محمدی جب وقت نزا آیا مدائن میں ہے اور مولا ہے کوفہ میں، جب ملک آیا سلمان کی دہلیز پہ تو اس نے دخول لے کے داخل ہوا، پوچھا کہ اندر آنے کی اجازت ہے۔ جب اجازت مل گئی تو سلمان کی خدمت میں آیا، سلمان سے کہنے لگا کہ آپ کی روح قبض کر کے لے کے جانی ہے۔ کہنے لگے ابھی ٹھہر جا، میرے مولا کو کوفہ سے آنے دے۔ یہ سلمان محمدی، وہ سلیمان نبی، یہ ہے محمد کا سلمان۔ اور کون سلمان؟ پیغمبر جس کے لیے کہیں کہ سلمان ہمارے۔ اب بتائیے قرآن میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان اہل بیت میں شامل ہے علی کا سلمان۔ اور کہا ہے پیغمبر اکرم نے کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ تو سلمان نے ملک کو روکا اور کہنے لگے کہ ابھی ٹھہر جا، میرے مولا کو آنے دے۔ اور ایسے میں کوفہ سے مولا آ گئے مدائن۔ جب مولا مدائن آئے اور دیکھا کہ سلمان کے چہرے پہ کچھ اداسی ہے تو پوچھا کہ سلمان اداسی کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگے مولا آپ کو چھوڑ کے جانے کا دل نہیں کرتا۔ جو ہی مولا نے یہ سنا کہ سلمان کہہ رہا ہے کہ مولا آپ کو چھوڑ کے جانے کا دل نہیں کرتا، کہنے لگے سلمان گھبراتا کیوں ہے؟ یہاں بھی ہم ہی ہوتے ہیں، وہاں بھی ہم ہی ہوتے ہیں۔ بھائی سلیمان مہلت نہیں ملی، علی کا سلمان مہلت ملی، یعنی اتنا اختیار سلمان کو ملا۔ تو پھر حق ہے اس علی کا کہ جس کے سامنے زندہ کو مردہ بنا کے لایا جائے اور کہا جائے کہ علی اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ مولا نے 3 مرتبہ اہتمام حجت کرتے ہوئے پوچھا، کہنے لگے پڑھا دوں؟ کہنے لگے پڑھا دیجئے۔ پھر پوچھا پڑھا دوں؟ کہنے لگے پڑھا دیجئے۔ تیسری مرتبہ اہتمام حجت کرتے ہوئے میرے مولا نے پوچھا پڑھا دوں؟ کہنے لگے پڑھا دیجئے۔ اب جو ہی نماز پڑھائی تو یہ طے ہوا تھا کہ آدھی نماز میں وہ زندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ جب زندہ اٹھ کے کھڑا نہ ہوا اور نماز مکمل ہو گئی، اب جنہوں نے منصوبہ بنایا تھا اس زندہ کے قریب آئے اور کہنے لگے کیا تو سو گیا ہے؟ طے ہوا تھا کہ آدھی نماز میں کھڑا ہو جائے گا۔ جب زندہ نہ ہوا تو علی سے کہنے لگے مولا اس کو زندہ کر دیجئے۔ علی نے فرمایا جسے علی نے موت دے دی ہو ممکن نہیں دوبارہ زندہ ہو۔
کہ وہ دوبارہ زندہ ہو جائے. کیا بات ہے. اچھا بھائی سلیمان اختیار مہلت کا بھی نہیں ملا، مہلت نہ ملی. سلمان مہلت کا اختیار ہے اور علی موت پر اختیار ہے کہ جس زندہ کی نماز پڑھا دی تو وہ مردہ ہو گیا. یہ ہے علی کا موت پہ اختیار. اب سنیں روایت ثاقب المناقب کتاب کا حوالہ ہے اور روایت ہے سلمان فارسی سے. اچھا یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ تمام امت مسلمہ میں ان کی روایات پہ اتفاق ہے. بھائی سلمان روایت کرتے ہیں کہ ام فرقہ انصاریہ یہ مولا کی محب ہیں اور مدینے کی رہنے والی ہیں. مولا سے بے انتہا عشق کرتی ہیں اور مولا کے دشمن اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ مولا کی عاشق ہیں، محب ہیں، ام فرقہ انصاریہ. تو مولا مدینے سے کچھ روز کے لیے باہر گئے تھے اور ایسے میں دشمنوں نے ام فرقہ انصاریہ کا قتل کر دیا. ام فرقہ انصاریہ کا قتل ہو گیا، شہید ہو گئی اور ان کو دفنا دیا گیا. جب مولا واپس مدینے آئے تو خبر ملی کہ ام فرقہ انصاریہ کا قتل ہو چکا ہے، وہ شہید ہو چکی ہیں. تربت کے پاس آئے ام فرقہ انصاریہ کی اور خالق کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا، کہنے لگے کہ تو گلی ہوئی سڑی ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے. اس عورت کو زندہ کر دے تاکہ عبرت بن جائے تیرے نافرمانوں کے لیے. جو ہی خالق کی بارگاہ ہمیں یہ دعا کی وہ تربت سے زندہ ہو کے باہر. اچھا نہ صرف زندہ ہو کے باہر آ گئی بلکہ مولا نے اس عورت کو اس کے شوہر کے سپرد کیا اور اس معجزے کے بعد اس عورت کے 2 بچے بھی ہوئے. اور یہاں تک کہ جب امیر المومنین کی شہادت کوفہ میں ہوئی ہے اس کے 6 ماہ بعد تک یہ عورت زندہ تھی. تو وہ تھا علی کا موت پہ اختیار کہ زندہ کی نماز پڑھا دیں تو مردہ ہو جائے، اور یہ ہے علی کا زندگی پہ اختیار کہ مردہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرے تو وہ زندہ ہو جائے. نہ صرف زندہ ہو جائے قبر کو توڑ کے باہر آ جائے. یہ ہے اختیار علی کا زندگی پہ اور موت پہ. چونکہ ایک مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے تو 4 مصرے موت کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا. بسم اللہ. ہمارا موت پر کیا عقیدہ ہے. عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں. عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں. ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سلام. ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں. علی کا اختیار موت پر بھی زندگی پر بھی. اور موت کا فلسفہ یہ ہے کہ جو ہی نفس موت کو چکتا ہے روح پرواز کر جاتی ہے، ملک الموت اپنے ساتھ لے جاتا ہے، جسم یہاں رہ جاتا ہے. بھائی ایک فلسفہ اور ہے، وہ ہے حیات بعد از موت کا فلسفہ. یعنی موت کے بعد اس دنیا میں زندہ رہنا ہے. تو موت کے بعد اس دنیا میں زندہ رہنے کا پہلا
وسیلہ ہیں انسان کے نیک اعمال اور محبت اہل بیت۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں سویم ہو، چالیسواں ہو، برسی ہو، نومائی ہو، چھمائی ہو، ہم مجلس حسین کرتے ہیں۔ اور کیوں؟ کہ بھائی اگر آپ یہاں فاتحہ میں جو کھانا رکھیں، یقیناً عقیدہ ہے کہ وہ کھانا وہاں ملتا ہے، لیکن کیا اسی صورت میں ملتا ہے؟ مثال کہ اگر میں اپنے کسی برادر کو مکہ میں، مدینہ میں، کربلا میں کچھ پیسے یہاں سے بھیجوں تو میں یہاں سے بھیجوں گا روپیوں میں، اور وہ وہاں وصول کرے گا وہاں کی کرنسی میں۔ یہاں سے ہم بھیجتے ہیں کھانے کا وہ ساز و سامان جو یہاں کی غذا ہے، اس کو عالم برزخ میں وہاں وہ ملتا ہے جو وہاں کی غذا ہے۔ اچھا، جیسے کرنسی ملک پہ بدلتی ہے، ویسے ہی ملکوں کے پرچم بھی بدلتے ہیں۔ اگر پاکستان کا جھنڈا جو اس کی قدر و قیمت پاکستان میں ہے وہ ایران میں نہیں ہو، ایران میں ایران کا پرچم چلے گا، ہندوستان میں ہندوستان کا پرچم چلے گا، بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش کا پرچم چلے گا، سعودی عرب میں سعودی عرب کا پرچم چلے گا۔ یعنی پرچم جیسے سکہ بدلتا ہے ویسے پرچم بھی بدلتے ہیں، لیکن جیسے سکے ملکوں پہ بدل رہے ہیں، ایک سکہ ایسا ہے کہ بازو پہ علی رضا کے نام سے باندھ لو، دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ اس سکے کی تاثیر وہی رہتی ہے۔ وہ سکہ دنیا میں کسی جگہ آپ چلے جائیں اس سکے کی تاثیر وہی رہتی ہے۔ اچھا، پرچم بھی تو بدلتے ہیں، پرچم بھی بدلتے ہیں، ملکوں پہ سرحدوں پر پرچم بدل جاتے ہیں، لیکن ایک پرچم ایسا ہے کہ دنیا میں کسی بھی گھر پہ وہ پرچم لگا ہو، شناخت عباس کا وہ پرچم ہے، پرچم لگتا ہے عباس کا، گھر حسینی کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موت پہ، زندگی پہ اللہ نے علی کو اختیار دیا، اختیار اللہ کا ہے، یہ اختیار اس نے علی کو دیا ہے۔ اور فلسفہ موت آپ کے گوش گزار کیا جا چکا، روح پرواز کر جاتی ہے، جسم دنیا میں رہ جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اور ان کے زندہ ہونے پر یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ سے رزق پاتے ہیں۔ تو کربلا والے ہو، نجف والے ہو، مدینے والے ہو، سامرہ والے ہو، مشہد والے ہو، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور اہل بیت کا اعجاز یہ ہے کہ وہ اللہ سے رزق بھی پاتے ہیں اور اس رزق کو کائنات کے ہر بشر میں، ملک میں تقسیم بھی کرتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا علی، اور بہت خوب۔ کیا دلیل ہے کہ وہ تقسیم کرتے ہیں؟ بھائی ہم علم پہ غازی کے جا کے دعا کرتے ہیں، چونکہ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، وہ زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ جو رزق اللہ سے پاتے ہیں وہ ہمیں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ بے شک، کیا بات ہے۔ یہ غازی کا علم۔ اچھا، دلیل کیا ہے کہ یہ کپڑے کو چھو کے دعاؤں کا طلب کرنا؟ تو سوال تو یہ کیا جاتا ہے کہ کپڑا کیسے عطا کر سکتا ہے؟ بھئی کپڑا بیمار ہے، ہم غازی کے علم میں لے جاتے ہیں اور کپڑے سے اس کے چہرے کو مس کر دیتے ہیں،
اور شفا مل جاتی ہے۔ اچھا، کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کی سمجھ میں یہ نہیں آتا اور وہ پوچھتے ہیں ہم سے کہ بھائی کپڑا کیسے شفا دے سکتا ہے، تو ان کو یہ جواب ہے، تم یہ سوال پوچھتے ہو کہ کپڑا شفا دے کیسے سکتا ہے؟ بھائی قرآن مجید میں سورہ یوسف کو پڑھو، یوسف مصر میں تھے اور ان کے بابا یعقوب کنعان میں تھے۔ یعقوب یوسف کے کھو جانے کے باعث اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جب آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور یوسف کو اس بات کی بھائیوں کے ذریعے سے خبر پہنچی، یوسف نے اپنا پیرہن جو کہ کپڑا تھا وہ مصر سے کنعان روانہ کیا۔ مصر سے کپڑا چلا، یعقوب نے کنعان میں اس کپڑے کی خوشبو کو محسوس کیا، وہ کپڑا مصر سے کنعان پہنچ گیا، کنعان میں یعقوب کے پاس آ گیا۔ جو ہی یعقوب نے اس کپڑے کو جس کی نسبت اللہ کے نبی سے تھی، جس کی نسبت یوسف سے تھی، اپنی آنکھوں پہ لگایا، اس کپڑے نے یعقوب کو شفا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کپڑا شفا دے رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کپڑے کی نسبت اللہ کے منتخب بندے سے ہے۔ تو عباس کی نسبت اللہ سے ایسی ہے کہ عباس اللہ کے منتخب بندے ہیں، اور حق ہے عباس کا کہ اللہ ان سے ایسے ہی محبت کرے۔ کیا مقام ہے عباس ابن علی کا؟ مقام یہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 5 اماموں کی صحبت میں پرورش پائی ہے۔ 5 اماموں کی صحبت اور زینب کبریٰ کی آغوش میں پروان چڑھے ہیں۔ زینب نے عباس کو پالا ہے اور 5 اماموں کی صحبت میں رہے۔ خود جناب امیر امام حسن مجتبی، امام حسین سید الشہداء، امام زین العابدین اور امام محمد باقر، 5 اماموں کی صحبت میں رہے اور زینب کبریٰ نے اپنی آغوش میں پالا۔ تو حق تھا ایسی ہستی کا کہ وہ وفا شعار ہو، وہ ایسی وفاداری نبھائے کہ جہاں کہیں وفا کا تذکرہ آئے تو عباس کی یاد آئے۔ بلکہ یوں کہیں کہ عشق کی لغت میں عباس کا معنی ہی وفا ہے، اور جہاں وفا لکھا ہے تو یعنی عباس لکھا ہے۔ تو ایسا مقام اور نسب کیا ہے؟ نسب وہ نسب ہے کہ جو پیغمبر اکرم کا نسب ہے، جس سلسلہ نسب سے اللہ نے اپنے محبوب رسول کو بھیجا ہے، اسی سلسلہ نسب سے عباس آئے ہیں۔ بابا علی ابن ابی طالب اور دادا حضرت ابو طالب ابن عبد المطلب، اور اس خاندان کا یعنی بنی ہاشم کی 2 خصوصیات ہیں جو نمایاں نظر آتی ہیں۔ کیا؟ نام فاطمہ سے نسبت، محبت۔ سرکار ابو طالب کے پوتے ہیں عباس، تو سرکار ابو طالب کے بابا عبد المطلب ابن ہاشم، یہ تو سب جانتے ہیں۔ ماں کون ہے سرکار ابو طالب کی؟ فاطمہ بنت عمرو۔ اب سرکار ابو طالب کی والدہ فاطمہ بنت عمرو اور سرکار ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد، اور 2 بہویں، دونوں کے نام فاطمہ، فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت حسان۔ یہ ہے نام فاطمہ سے محبت اس گھرانے کی۔ دوسرا، یہ حقیقی چچا ہونے کا کردار ادا۔ کیسے؟ اشارہ دیتے ہوئے بس مصائب کی جانب اپنی تقریر کو موڑ دوں گا۔ یہ چچا ہونے میں اپنا حق ادا کرتے ہیں،
ایک چچا کون ہے؟ ایک چچا ہیں سرکار عبد المطلب کے چچا، جو کہ حضرت ہاشم کے بھائی ہیں۔ حضرت ہاشم کے دنیا سے گزر جانے کے بعد حضرت مطلب نے اپنے بھتیجے شیبہ کو ایسے پالا کہ عبد المطلب کہلائے۔ دوسرے چچا حضرت ابو طالب، جنہوں نے اللہ کے نبی کو ایسے پالا جیسے پالنے کا حق تھا، اور تیسرے چچا ابو الفضل عباس۔ اتنی محبت ہے سکینہ سے کہ یہ 3.5 سال کی بچی اپنی تمام عمر قبل روز عاشورہ، یہ بچی وہ بچی ہے جس نے پاؤں زمین پہ نہیں رکھا۔ کیوں؟ کبھی چچا کی گود میں ہے، کبھی بابا کی گود میں ہے، کبھی بھیا زین العابدین کی گود میں ہے، اور عباس کو اس بچی سے بڑی محبت ہے۔ لیکن ایک اور ہستی ہے جو کہ عباس سے بے انتہا پیار کرتی ہے، اور وہ ہستی ہے شریکت الحسین، جن کے بارے میں روایات یہ لکھتی ہیں کہ جب حسین مدینہ سے چلے، تمام سفر میں جو حسین ابن علی کی مشیر ہیں وہ زینب کبریٰ ہے۔ اتنی مضبوط بیوی ہیں کہ حسین جب قاسم کے ٹکڑوں کی گٹھڑی خیموں میں لائے تو یہ ڈھارس ہے کہ سہارے کے لیے، دلاسے کے لیے زینب جیسی بہن موجود ہے۔ جب اون محمد کے جنازے لائے اور ماں کے سامنے رکھے تو ماں نے رونے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ ہے زینب کبریٰ کی شجاعت، ہمت، حوصلہ۔ حسین علی اکبر کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، لیکن دل میں یہ ڈھارس ہے کہ بہن زینب دلاسے کے لیے موجود ہے۔ لیکن ایسی شجاع بیوی، ایسی شجاع بیوی، ایک موقع ایسا آیا جب بیوی کے قدم لڑکھڑا۔ وہ کون سا موقع ہے؟ وہ موقع ہے جب خیمے میں حسین کا علمدار رخصت کے لیے آیا۔ بیوی نے برادر کو خیمے میں آتے دیکھا اور بھیا نے بہن سے پوچھا کہ بہن مقتل جانے کی اجازت دیجیے۔ عزاداروں کہنے لگی عباس 19ویں رمضان کی شب تھی جب بابا نے مجھے یہ وصیت کی، یہ خبر دی۔ بابا 21ویں رمضان سے قبل اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، اور بابا نے مجھے یہ خبر دی، زینب بیٹی تیرے ہاتھوں میں رسن بندھی، تو کوفہ و شام کے بازار میں سر برہنہ پھر آئی ہے۔ عباس ساری عمر میں یہ سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کسی کی کیا مجال کہ وہ زینب کے ہاتھوں میں رسن کھاتے، وہ زینب کے سر سے چادر چھینے۔ لیکن عباس جب تم رخصت لینے کے لیے آئے ہو، مجھے یقین ہو گیا عباس تیرے بعد بہن کے شانوں میں رسن بندھے گی، عباس تیرے بعد تیری بہن کے سر سے چادر چھینی جائے گی۔ عزاداروں بیویوں کو اکٹھا کیا، بیویاں زینب کبریٰ کے خیمے میں آئیں، عباس درمیان میں ہے، بیویاں چاروں جانب ہیں۔ زینب کبریٰ نے بہن کا
عباس کی آنکھوں میں تیر لگا، جس کی شانیں نہ ہو، ذرا تصور کیجئے اس نے اپنی آنکھوں کی تیر کو کیسے نکالا۔ پشت زلجنہ سے زمین پر آئے۔ آخری روایت ہے، برادر حسنین عباس وہاں پیش کریں گے۔ عزادارو جب یہ قافلہ واپس مدینے پہنچا اور بی بی ام البنین کو یہ خبر پہنچی کہ حسین مدینہ میں مارے گئے، سر پہ برقع رکھا مسجد نبوی میں آئی۔ بشیر جو کہ صدا دے رہا تھا قد قتل الحسین میں کربلا، پوچھا یہ کون سا حسین ہے جو کربلا میں مارا گیا؟ کہنے لگا یہ فاطمہ کا بیٹا حسین ہے، یہ علی کا لخت جگر حسین ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا نواسہ حسین ہے جو کربلا کے بر میں مارا گیا۔ کہنے لگی یہ بتا میرا عباس کہاں تھا؟ کہنے لگا بی بی حسین بعد میں مارے گئے، عباس پہلے مارے گئے۔ جس وقت حسین کو مارا گیا عباس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ پوچھا کہ میرا عباس شجاعت علی کا وارث تھا، اس کو کس عالم میں مارا گیا؟ کہنے لگا کہ بی بی آپ کے عباس کے شان میں قلم ہوئے، بی بی عباس کی سر پہ گرز کا وار کیا گیا، عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ کہنے لگی اتنا بتا جب کوئی گھڑ سوار گھوڑے سے زمین پر آتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، تو نے کہا میرے عباس کے شان میں قلم ہو گئے تھے۔ بشیر اتنا بتا میرا عباس کس حال میں زمین پر آیا؟ کہنے لگا بی بی عباس کے سر پہ گرز کا وار کیا گیا، آپ کا عباس تھوڑے سے منہ کے بل سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔ سارے صاحب سید ممتاز حیدر نقوی ابن سید ابو جعفر نقوی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين ماتم حسین۔